بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چند روز قبل میں اپنی روٹین چیک اپ کے لیے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ میں نے لیبارٹری میں خون کا سیمپل دیا اور انتظار گاہ میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھی اماں میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا کہ شاید انہیں کوئی کام ہو۔ وہ بولی، مولوی پتر، اس کاپی میں سے اصغر کا نمبر تو نکال دو۔ میں نے پرانی سی کاپی کے ورق پر تھے تو آخری صفحے پر مدھم سی لکھائی میں اصغر اور آگے نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اماں جی سے پوچھا، نمبر ملا دوں، بات کروا دوں؟ وہ بہت خوش ہو گئی اور بولی، ملا دو۔ میں نے کال ملائی، ایک کال، دو کال، آخر تیسری بار بھی کال ملائی، لیکن اصغر نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے اماں جی کو بتایا کہ وہ تو کال ہی نہیں اٹھا رہے۔ وہ بولے، بیٹا کوئی بات نہیں، کہیں مصروف ہوں گے۔ وہ یہ کہہ کر وہیں سامنے دوبارہ جا کر بیٹھ گئی۔ میں بھی کتاب پڑھنے لگا۔ 20-25 منٹ بعد میرے نمبر پر کال آئی۔ یہ وہیں اصغر تھا۔ میں نے بتایا کہ ماں جی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، وہ یہاں لیب میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ کچھ بولے بغیر کاٹ گیا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں ماں جی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا، کیا مسائل ہے؟ وہ بولے، بیٹا مکافات عمل ہے، میں نے کل جو کیا تھا آج وہی میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں بڑا متجسس ہوا اور حیران ہوا۔ میں نے سامنے ڈسپنسر سے ٹھنڈا پانی بھرا اور گلاس ماں جی کو دے دیا۔ وہ پانی پی کر بولی، بیٹا میرا شوہر جو اس وقت گھر میں بستر پر پڑا ہوا ہے، چل بھی نہیں سکتا، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، میں نے اسے اس کے والدین سے چھین لیا، لڑ جھگڑ کر یہاں شہر میں لے آئی، اسے کبھی والدین سے ملنے نہیں دیا، اس کے ماں باپ یوں ہی ترس ترس کر مر گئے، میں نے بہت ظلم کیے، ان کو بہت ذلیل کیا۔ وہ یہ بتا رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہ کر پھر بولی، بیٹا اب دیکھو، مکافات عمل آج میرا اکلوتا بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا، میرا فون نہیں اٹھاتا، کبھی کسی کے فون سے کال کروں تو بھی بات نہیں کرتا، لیکن میں اس سے ناراض نہیں ہوں، یہ مجھے میرے ظلم کی سزا ہے جو جیتے جی بھگتنا ہے۔ بس اب ایک ہی تکلیف ہے، حاجی صاحب سال بھر سے بستر سے لگے ہوئے ہیں، فالج کے مریض بن گئے ہیں، ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتے، بس روتے رہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ بیٹے کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، کاش وہ اپنے باپ سے ہی ایک بار مل جاتے۔ میں ان کی بات سن کر دم بخود تھا۔ کتنا بڑا غم تھا جو ماں جی اپنے دامن میں چھپائے ہوئے تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کا خرچہ وغیرہ کیسے چلتا ہے؟ وہ بولی، حاجی صاحب کی پنشن آتی ہے اور میری بھی، پیسوں کا خرچے کا کوئی مسائل نہیں ہے، بیٹی فوت ہو گئی تھی، اس کے 2 بچے عبداللہ اور عائشہ ہیں، انہیں پال رہی ہوں۔ اب ماشاءاللہ عبداللہ BS کر رہا ہے اور عائشہ اپنا بوتیک چلا رہی ہے۔ اتنی دیر میں عبداللہ آ گیا، اس نے ماں جی کو ساتھ لیا اور وہ چلے گئے۔ احباب گرامی، ظلم چاہے جس درجے کا ہو، اکثر اس کا انجام آخرت سے پہلے ہی اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے، چنانچہ خدا را کسی بھی درجے کا ظلم کرنے سے بچیں، ورنہ خدا نخواستہ انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔